بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها أخذ الاعتبارات الذهنية والمحمولات العقلية أمورا عينية كما إذا قيل إن الإنسان كلي فيظن أنه في الأعيان كذلك وليس هذا الظن بصواب فإن الكلية إنما تعرض الأشياء في الذهن دون الخارج. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ غلطیاں جو کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ سورج کی وجہ سے. دیکھنا من جہت لبنا میں دسنا روزانہ 7 بار پیارا ہوا نا یہ ہے نا جی. کہ وہ غلطیاں جو صورت کے فساد کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. وہ غلطیاں جو صورت کے فساد کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں. ہاں دھیان نظر وہ غلطیاں جو صورت کے فساد کی صورت صغریٰ کبریٰ مادہ میں ان کی اپنی شان کیا ہے جی. وہ غلطیاں جو صورت کے فساد کی وجہ سے واقع ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. ادے اوسط صحیح تکرار نہیں کیا. کسی جگہ اور تو جی کسی جگہ اور مانا تو اس طرح خرابی واقع نتیجے غلط آ گئے. ان میں سے 8ویں غلطی وہ یہ ہے یہ واو والا جو عطف ہے نا یہ عطف تفسیری ہے. اعتبارات ذہنیات محمولات عقلیہ ان کو امور خارجیہ اعتبار کرنا پھر نتیجہ نکالنا تو نتیجہ غلط آ جاتا ہے. سمجھیے کچھ چیزیں ہیں کہ وہ ذہن میں ہوں نا ذہن میں تو پھر ان کے لیے وہ شے محمول بنتی ہے. خارج میں ہوں تو وہ محمول نہیں بنتی. سمجھیا. تو جو محمولات عقلیہ ہیں کون؟ محمولات عقلیہ جو شے کو عقل میں عارض ہوتے ہیں. چونکہ عقل میں عارض ہوتے ہیں تو یہ اعتبار کر لینا کہ جس طرح عقل میں عارض ہوتے ہیں اسی طرح خارج میں بھی عارض ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ نکالیں گے تو خرابی آ جائے گی. پھر سمجھ اعتبارات ذہنیہ یعنی جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں خارج میں نہیں ہوتی. جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں خارج میں نہیں ہوتی. خارج میں نہیں ہوتی. اور محمولات عقلیہ عطف تفسیری ہے کہ یعنی وہ چیزیں جو شے کو ذہن میں عارض ہوتی ہیں خارج میں عارض ہیں نہیں ہوتی. تو ان محمولات عقلیہ ان اعتبارات ذہنیہ کو خارجیہ اعتبار کرنا کہ چونکہ ذہن میں اس طرح ہیں تو لہذا خارج میں اس طرح ہے. اب جو نتیجہ نکالیں گے نا وہ غلط آ جائے گا کیونکہ وہ تو محمول بنتا ہے ذہن میں خارج میں تو بنتا ہی نہیں ہے. تو جب نہیں بنتا تو خام خواہ نتیجہ غلط آ جائے گا. اب اس کی ایک مثال سمجھیے گل جی. مثال کہ کلی ہونا جنس ہونا نوع ہونا فصل ہونا ذاتی ہونا عرضی ہونا یہ سب ذہن میں عرض ہوتے ہیں خارج میں نہیں ہوتے. خارج میں کوئی بھی کلی نہیں ہے. سنیں کوئی بھی جنس نہیں ہے. خارج میں افراد ہوتے ہیں. خارج میں افراد ہوتے ہیں. انسان جو کلی ہے جو سارے انسانوں پر سچا آتا ہے خارج وچ انج دی کلی ہے کوئی جڑی سارے تو سچی آ رہی ہے. انسان کا جو کلی ہونا ہے وہ خارج میں نہیں ہے بلکہ ذہن میں ہے. حیوان کا جنس ہونا یہ خارج میں نہیں ہے بلکہ ذہن میں ہے. خارج وچ کوئی حیوان جنس ہے جڑے سارے دے سچا آ رہے. سمجھی گل. اب انسان کلی ہے.
انسان کلی ہے، اور یہ ظن کرنا کہ چونکہ انسان ذہن میں کلی ہے لہذا خارج میں بھی کلی ہے، تو یہاں سے نتیجہ غلط آ جائے گا. یہاں سے کیا کہیں جیسا کہ جیسا کہ کدھرے قیاس پورا بنایا کدھرے نہیں بنایا، صرف دسیا بھی ہے. غلطی بناؤ گے تو غلطی لگ جائے گی. جیسا کہ کلی ہونا، یہ جیسے انسان کلی ہے، یہ ذہن میں کلی ہے، خارج میں کلی نہیں ہے، کیونکہ خارج میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کلی ہو اور سارے انسان کے سارے افراد پر سچا آئے، بلکہ خارج میں صرف افراد ہوتے ہیں. تو اگر یہ اعتبار کریں کہ انسان چونکہ ذہن میں کلی ہے لہذا خارج میں بھی کلی ہے، تو اب نتیجہ غلط آئے گا. سمجھیے ایسا بس. اور اشیت دیکھیں نا کہ مثال لکھی ہوں، یہ جو ہے نا لو، یہ جو مصدری معنی ہیں خارج میں نہیں ہوتے، خارج میں ان کا منشا ہوتا ہے، وہاں سے منتزع ہوتے ہیں. جی اب میں نے اس طرح کیا ہے نا، اس سے آپ یہ منتزع کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے. سمجھیے، میں اس پر بیٹھا ہوں تو آپ اس سے منتزع کریں گے کہ یہ اونچا بیٹھا ہے. اس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے انتزاع ہے کہ یہ میری طرف دیکھ رہا ہے. روٹی کھا رہے ہیں تو اس سے معنی مصدری حاصل ہو رہا ہے، کھانا. پانی پینے سے پینا. اس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے دیکھنا. پکڑ رہا ہوں تو اس سے پکڑنا. تو یہ جو مصدری معنی ہوتے ہیں نا یہ ذہنی ہے سارے. کیا کہ مصدری معنی چونکہ عرضیں ہیں ان کا منشا خارج میں ہوتا ہے، یعنی جس سے یہ مولوی جی منتزع ہوتے ہیں. کچھ چیزیں تھوڑا جا ٹل دیئے تاں سمجھ ہوندی نے، سانے میں پہلے مشکل ہوندی سی بھی کی ہے جی کہ یہ جو ہے نا مصدری معنی سارے، ان کو بندہ کسی نے تھپڑ مارے ہیں نا تو اندھ کو مارنا سمجھ آ رہے ہیں. جی خارج وچ مارنا نہیں ہے، مارنے والا ہے یا جس کو مار پڑی ہے وہ ہے. تو اس سے مصدری معنی مارنا یہ سمجھ آ رہا ہے. سمجھ آئیے، تسی بیٹھے ہو تو اندھ کو بیٹھنا مصدری معنی سمجھ آ رہے ہیں، ورنہ خارج میں بیٹھنے والا ہے، وہ جگہ ہے جس پر بیٹھا ہے، تو اس سے بیٹھنا یہ سمجھ آ رہا ہے. تو یہ جو مصدری معنی ہوتے ہیں نا یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی. تھوڑا ٹیل دو گے سمجھ آ جائے گی جی. وہ خارج ہے جدھر روٹی پئی ہے نا تو وہ پلیٹ سالن پہ ہے تو تیرا ہاتھ مبارک کے برکیاں برکے تروڑ کے منہ چ پائی جا رہے ہیں، برکیاں نہیں. تو اتھوں کھانا، بھکھا ہونا جی تے چڑیا ہونا، یہ سمجھ آ رہا ہے سارا. تے چڑیا ہونا پنجابی دے مانا مصیبت جڑے میرے علاقے دے ہیں ہوش ہو دے جان دے کوئی نہیں. چڑیا ہونے تک کے مانے اچھا جی. تو یہ سارے سمجھ آتے ہیں. اب جو ذہنی چیز ہے اس کو خارجی کے ساتھ جوڑے نتیجے غلط آتے. لو ادھر دیکھو ایک مثال حاشیت ہے. الحدوث و حادث، الحدوث اے گل سچی ہو، حدوث میں نہیں پیدا ہونا یہ بھی حادث ہے. پیدا ہونا جی سمجھے. اگے وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهُ حُدُوثٌ، ہر حادث اس کے لیے کیا ہے؟ حدوث ہے. اب حادث ہدے اس گر گئی تو نتیجہ آ گیا الحدوث لہو حدوث، حدوث کے لیے حدوث ہے. یہ غلط ہے. یہ جو صغرا ہے نا اس میں جو محمول ہے وہ تو خارجی ہے، جو موضوع ہے وہ خارجی نہیں ہے. حدوث حادث ہے. حدوث حادث ہوتا ہے خارج میں، ہم سارے خارج میں اور حادث ہیں. ہم سے حدوث منتزع ہوتا ہے، وہ ذہنی شے ہے. تو موضوع ذہنی شے اور محمول خارجی شے، اس کو جوڑا ہے تو نتیجہ غلط آ گیا. جی سمجھ آ گئی کہ جو ذہن میں ہے اس کو خارجی مان لیا تو نتیجہ غلط. مانا کرو
اور ان غلطیوں سے اور ان غلطیوں سے لینا اعتبارات ذہنیہ کو لینا اعتبارات ذہنیہ کو اور محمولات عقلیہ کو. یا عطف تفسیری آپس چوپ. عطف تفسیر دا مطلب ہوندا ہے بھی مونگ پھلی کھائی دی سردیاں چ بے معطوف معطوف لے بھی کوئی چیز ہے وضاحت واسطے ذکر کرتے ہیں بھی چلو جی پہلا سمجھ آ گیا تا بھی گزارا جی واؤ تو بعد والا سمجھ آ گیا تا بھی گزارا ہو گیا. یہ مطلب ہے جی جی. کیا لینا ان کو امور عینیہ. عینیہ دا میں نہیں بھی انہوں نے جڑے ذہنی شے انہوں خارجی مان لینا جی. جیسا کہ جب کہا جائے کہ ان الانسان کلی. ایک گل سچی کہ کون ہے انسان کلی ہے کہ نہیں لیکن کتنے ذہن کے خارج ہے. بس ظن کیا گیا یہ کہ انسان آیان میں بھی اسی طرح ہے. بجے ذہن کلی ہے تو خارج وچ بھی اے بھئی گل جڑی کیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ نہیں یہ ظن ثواب. یہ ظن ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ کلیت اور کلی ہونا جنس ہونا محض عارض ہوتا ہے اشیاء کو ذہن میں نہ کہ خارج میں. لا ویلو منطقی آج تک کلی سن بخا نہیں جا سکے. آج تک بخا نہیں سکے. آکھے بھی ذہن جی منی رکھو جی ویخ لو. ہاں بھی شابہ. اور ان میں سے لینا اعتبارات ذہنیہ کا اور محمولات عقلیہ کا امور خارجیہ میں جیسا کہ جب کہا جائے ان الانسان کلی پر ظن کیا جاتا ہے یہ کہ ظن کیا جائے یہ کہ انسان آیان میں بھی اسی طرح بھی ظن کیا جائے بھی اسی طرح ہے. اے غلطی لے نہیں کہ کیا جاتا ہے بھی ساری ہیں جو ٹھکے نہیں. اگر یہ ظن کیا جائے تو پھر یہ غلطی لگی. انسان خارج میں اسی طرح ہے تو کیا لگ جائے گی غلطی لگ چلنا. حالانکہ نہیں یہ ظن ثواب. کیوں نہیں ثواب ہے؟ کلی ہونا بعض عارض ہوتا ہے اشیاء کو ذہن میں نہ کہ خارج میں. اگے جی آؤ ویکھے نا ادھروں اشیت گاموں یعنی کلیت محض عارض ہوتی کس کو؟ اشیاء کو ذہن میں. کیونکہ کلی ہونا عوارض ذہنیہ سے ہے. وہ کہ خصوص وجود ذہنی شرط ہے ان کے عروج کے لیے. وہ قضایا جن کے محمولات کلیت ہیں کلی ہونا جنس ہونا نو ہونا فصل ہونا وہ سارے قضایا ذہنیہ ہوندے نے خارجیہ نہیں ہوندے. او بلا تھی وے. اچھا جی ومن هذا التحقیق یہ تو گئی گل مک آندے نے وچ ایک اور بھی چیز نکل آئی. ومن هذا التحقيق ينحل غلوطة أخرى تقديره أن يقال الممتنع موجود لأنه إن امتنع شيء في الخارج لكان امتناعه حاصلا في الخارج فيكون الممتنع موجودا في الخارج فيلزم وجود الممتنع وهو باطل قطعا. وجہ الانحلال ان الامتناع اعتبار ذہنی لا. او توجہ کچھ نہ کچھ آواز سے آندی رہے بھئی تے کو مداری لگا ہے. لا يلزم من اتصاف لا يلزم من اتصاف شيء لا يلزم من ہاں ٹھیک ہے اتصاف شيء به وجوده في الخارج ليلزم وجود المتصف به في الخارج. فی الخارج. توجہ جی کہتے ہیں اس تحقیق سے بس ذہنی شے کو مولوی جی خارجی اعتبار کرنا نتیجے غلط نکالنا. نتیجے اس سے ایک اور غلوط ہے وہ بھی حل ہو گیا. ایک اور غلط ہے وہ بھی حل ہو گیا. ایسے نہ بیجلی بنیاد ہے نا ہندی اور استواری نبیاں نو تے مندے نہیں سن تے پھر جو انہاں نال پھڈا پیا رہا سمجھے نا جی. نبیاں نو بندہ منے تے نہ سارے پھڈیاں کولوں جان چھڑدی پے نہ غلوطیاں نو گولا مارو جڑا سچ تہاڈے کول آیا وہ اون دے نال مطمئن ہو جی.
سمجھا جی. تو پھر ہوگا ٹور پہ کوئی ساڈے کھاتے جی بھی آن بڑے جی جی. چلو دھیان کرو جی. اس دن ایک بندے میں بڑے فخر نال آخیا جی میں میبزی پڑھانا فلسفہ. میں کہ میں انہوں 7 طلاقاں دے چھڑیاں نے کفریات نو. آدھا ہے تو بڑا دھیان نال پڑھیا سی. میں کہ ویسے تو پڑھیا سی کہ پڑھانا نہیں جی پتہ لگ جائے بھی سارا کفر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یعنی میرے سامنے کوئی بندہ کہے نا جی کہ میں میبزی پڑھانا صدرہ پڑھانا میں جڑا نا جی بڑا ہدایت الحکمت پڑھانا تو مینوں قسم دی زندگی تے افسوس ہوئے گا. میں پڑھیا نہ ہوندا تو مینوں ہوندا بھی شاید بھی بلے بلے کو بڑا علم ہے. سمجھے جی. تے بندہ دریا چ پار نکلیا ہوئے پتہ ہوندا بھی سارا جبلیات نے. اس واسطے میں اندر کول پناہ منگی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ بھائی ایتھے ہن جڑیاں گلاں ہیں نا جڑا اگلوتے پڑھدے پے کوئی ایڈی انہاں دا مقصد نہیں جڑی وچ کم دی گل ہے وہ تانوں دسنا وا. اچھا جی ہن ویکھو ایک اتھل لئی ایویں جان کے جی او کی آکھے جی تقریر. ہن اے تسی پہلے سمجھو کہ جیڑا ہوندا نا ممتنش جیڑا وہ خارج وچ کوئی نہیں ہوندا. ممتنے ہوندا ہے بھی جندا خارج وچ موجود ہونا منع ہونا. سمجھے نا. وہ صرف ذہن وچ سوچیدا ہے کہ ممتنے جڑا ہوندا ہے وہ خارج وچ نہیں ہوندا. شریک باری ممتنے بھی اللہ دا شریک ہووے اے گل ممتنے اے نہیں ہو سکتی جی. لیکن سمجھانے واسطے غلط کرنی پیندی نا بھی اس کا شریک کوئی نہیں ہے. اس کا لفظ تو بولنے نا قرآن پاک سارا بھرا دلائل نال کہ کوئی لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے صرف اللہ معبود ہے. سمجھیو کلمہ بھی یہی ہے. دھیان کر اے تھوڑے مغالطہ دیتا کہ میں دھیان کری. اے آکھیا تقریر اس کی بے دعویٰ کیتا کہ الممتانے و موجود. تقریر اس کی ہے اے دعویٰ کیتا کہ الممتانے و دعویٰ غلط ہے جی. ثابت کی میں کیتا سنیا جی لے انہو اس لیے کہ اگر ممتنے ہو شے خارج میں تو اس کا جو امتناع ہے وہ خارج میں حاصل ہوگا. وہ خارج میں حاصل ہوگا. اگر شے خارج میں کیا ہو تو پھر اس کا جو امتناع ہے وہ خارج میں حاصل ہوگا. کیونکہ خارج میں ممتنع جو ہے جتھے مبدا ہوئے اتھے ہوندا مشتقی ہوئے مبدا ہوندا ہے. جب شے خارج میں کیا ہے تو پھر خارج میں اس کا امتناع حاصل ہے. تو جب امتناع حاصل ہے تو جہاں امتناع ہوگا وہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا تو امتناع قائم ممتنع کے ساتھ. تو جب مبدا خارج میں ہے تو مشتقی بھی خارج میں ہوگا. لہذا ممتنع موجود فی الخارج ہے. لہذا لازم آیا کہ وجود فیلزم وجود الممتنع کہ ممتنع ہے حالانکہ ممتنع تو محال ہے کہ اور تھلے حاشیے تے لکھیا بھی قیاس انج بناؤ تاں واضح جی. اگر ممتنع ہو کوئی شے خارج میں تو البتہ اس کا امتناع حاصل ہوگا کس میں اے سغرا بنے. اور ہر وہ کہ ہو امتناع اس کا حاصل خارج میں ہوتی ہے وہ شے موجود فی الخارج تو نتیجہ آئے گا کہ ممتنع موجود فی الخارج ہے. اے غلطی ہے. اے آکھ شبکی آکھے جی جیسے دعویٰ ہے کہ الممتنع موجود الممتنع. ان تو سے آکھو جی سمجھنے میں دقت ہے بچے تو ہے جو جھوٹ نو سمجھنے دقت ہی ہوندی اور جھوٹ سمجھ سوکھی ہوندے نے. جھوٹ سمجھانا کوئی سوکھا ہوندہ ہے جی. ہاں بھی شاہ سچ سمجھانا سوکھا ہوندہ ہے. ہاں بھی ممتنع موجود ہے اس لیے کہ اگر کوئی شے ممتنع ہو جائے خارج میں تو البتہ اس کا جو امتناع ہے وہ بھی حاصل ہوگا. وہ بھی نہیں وہ خارج میں حاصل ہوگا. ایتھو غلطی کیتی ہے جی. جی لہذا جب امتناع خارج میں ہے تو پھر خام خواہ اس کا مشتقی بھی خارج میں ممتنع تو لازم آئے گا کہ خارج میں ممتنع موجود ہے. اور حاشیے تے دیکھنا جڑی مثال بنائیں بھی صغرا کبرا دعوت ہے نا بھی ممتنع موجود دلیل دی خارج میں نہیں مطلقاً موجود ہے. حالانکہ ممتنع محال ہے موجود کتھے وے کیویں اگر ممتنع ہو جائے کوئی شے خارج میں تو البتہ ہوگا اس کا امتناع حاصل خارج میں. ایتھ دیکھنا بھی اگر کوئی شے ممتنع ہو خارج میں تو اس کا امتناع حاصل ہوگا خارج میں. گل غلط ہے.
امتناع مصدر ہے، یہ ذہنی شے میں خارج وچ واجہ لینا ہی ہے، یہ آ ہی نہیں سکتی جی جی سنی گل. اور ہر وہ شے جو کہ جس کا امتناع حاصل ہو خارج میں تو وہ شے جو ہے جس کا امتناع حاصل ہوگا تو وہاں شے بھی ہوگی، تو لہذا ہوگا وہ موجود فی الخارج. اے مغالطہ دیتا ہے کہ بھی امتناع جڑا ذہنی شے ہے اینو خارج وچ لے آندا، حالانکہ ذہنی شے خارج وچ نہیں ہوندی جی. ایتھوں مغالطہ لگا ہے. سنے ہی بھی جدوں جڑنا بھئی خارج میں شے کا امتناع ہے، بھی خارج وچ شے کوئی نہیں، خارج وچ ممتنع وے شریک باری ہووے، اے گل ممتنع وے، تے آندے نے پھر اس کا امتناع خارج میں ہو گیا. امتناع تے واجہ لینا ہے، وہ مصدر ہے، مصدر ذہنی شے ہوندی خارج وچ کدے آ گئی. اے مغالطہ دیتا ہے. سنیا کہ نہیں؟ ایتھوں خرابی ہے، وہ نہیں سمجھتے پے. جب یہ کہا نا کہ فلانی شے خارج میں نہیں ہے، تو اس کا نہیں ہے جو ہے نا پھر یہ خارج میں پایا گیا. سوال ہے بھی پایا گیا نہیں ہے ذہنی شے میں خارج وچ کدے پایا گیا نہیں. ایتھوں مغالطہ دیتا ہے. نہیں سمجھے پے؟ کیونکہ پہلے سمجھایا یہ جو مبدے ہے نا، مبدے مصدری معنی یہ سارے منتزع ہوتے ہیں، اور یہ ساری ذہن میں سمجھانے والی چیز ہے، خارج میں کچھ بھی نہیں ہے. چلو جی. اور یہاں سے اور اس تحقیق سے دھیان کرنا جب منحل ہو گیا غلوطہ اخرى تقریر اس کی یہ کہ کہا جائے الممتنع موجود. کیوں بھائی؟ دلیل اس لیے کہ اگر ممتنع ہو شے خارج میں تو البتہ ہوگا امتناع اس کا حاصل خارج میں. یہ غلط ہے. اے جڑا کہ البتہ ہوگا یہ گل غلط ہے. میں جدو شے خارج وچ کوئی نہیں تے وہ مصدر جڑی شے نال قائم ہوندی وہ خارج وچ کی لین گئی، کیونکہ مصدر تو بغیر مشتقی تو ہوندی کوئی نہیں. تے جدو خارج وچ شے ہے ہی کوئی نہیں تے اون دا امتناع جڑا وہ خارج وچ کتے چلا گیا جی. سنی اے شاباش. پس ہوگا ممتنع موجود فی الخارج، چونکہ امتناع ہے تو پھر امتناع تو بغیر مشتقی تو نہیں ہو سکتا، لہذا ممتنع بھی جوڑیا. بس لازم آ گیا ممتنع کا وجود، حالانکہ ممتنع کا وجود نہیں ہوتا، ممتنع محال ہوتا ہے، اور یہ باطل ہے قطعاً. وجہ انحلال یہ ہے کہ امتناع اعتبار ذہنی ہے. کیے بے مصدری معنی ذہنی چیز ہے، تو نہیں لازم آتا شے کے متصف ہونے سے امتناع کے ساتھ شے کا وجود خارج میں، تاکہ لازم آ جائے وجود متصف کا امتناع کے ساتھ خارج میں. جدو ایک خارج وچ نہیں دے اندر متصف ہونے والا خارج وچ کتوں آ گیا جی؟ سمجھیے گل؟ اے شاباش جی. وہ تو پہلے ضارب خارج میں ہے تو اس سے ضرب سمجھی جا رہی ہے، جب ممتنع خارج میں کو نہیں ہے تو امتناع خارج میں کیسے آ گیا جی؟ سمجھے ہی؟ وجہ انحلال مانا کرو یہ ہے امتناع اعتبار ذہنی ہے، نہیں لازم آتا شے کے متصف ہونے سے اعتبار ذہنی کے ساتھ. کیا نہیں لازم آتا شے کا وجود خارج میں، تاکہ لازم آ جائے متصف بھی کس کے ساتھ؟ اعتبار ذہنی کے ساتھ، تاکہ لازم آ جائے وجود اس کا جو متصف ہے اعتبار ذہنی کے ساتھ. کیا لازم آ جائے اس کا وجود خارج میں. تو یہ جو ہے نا ممتنع جو ہے اس کے ساتھ امتناع قائم ہے، تو امتناع تو خارج میں ہے ہی نہیں ہے. تو اگر یہ ہوگا تو پھر ہے، تو جو ذہنی چیز ہے وہ خارج میں ہے ہی نہیں، تو اس پر حکم کیسے جاری کر دیا؟ ہاں جی. وجہ انحلال یہ ہے کہ امتناع اعتبار ذہنی ہے، نہیں لازم آتا شے کے اتصاف سے اس کے ساتھ وجود اس کا خارج میں، امتناع کا خارج میں، تاکہ لازم آ جائے وجود اس شے کا جو متصف ہے اعتبار ذہنی کے ساتھ خارج میں. سنے ہی؟ ہاں جی.
بھئی یہ امتناع امر ذہنی ہے، ذہنی شے ہے، تو جب یہ خارج میں نہیں ہے تو جو ذہنی شے کے ساتھ متصف ہوگا وہ خارج میں کیسے پایا جائے گا؟ جی ومنها اخذ مثال سننا، ایک منٹ صبر کر، یعنی یہ چیزیں جو سمجھائی جاتی ہیں نا ذہن میں، مثلا قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی خدا تو البتہ زمین و آسمان اب سے کب سے خراب ہو چکے ہوتے، تو ان کا خراب نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ تعدد آلہہ نہیں، تعدد یہ ان ساری ذہنی شے بھائی، یہ نہیں بھی خارج میں 5-7 خدا ہے کہ نعوذ باللہ، بہت ساری چیزیں صرف جو ذہن میں سمجھائی جاتی ہیں، خارج میں کچھ نہیں ہوتا، خارج میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح جو ممتنع ہے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ممتنع کون ہوتا ہے؟ جو خارج میں نہیں ہوتا، جو خارج میں، جس کا خارج میں ہونا محال ہوتا ہے، تو یہ سب ذہن کے ساتھ سمجھانے والی چیزیں ہیں، خارج میں یہ نہیں آتی ہیں۔ سمجھیے گل، اگے چل ٹوٹ سے اخذ مثال بھائی ذہنی چیز کو خارجی اعتبار کرنا، نتیجے غلط نکالنے، ذہنی چیز کو خارجی اعتبار کرنا نتیجے غلط نکالنے۔ جی ومنہا اخذ مثال الشيء مكانه كما تقول بمثال النار انه نار وكل نار محرق فهو محرق وهذا الاشتباه هو صبر امتحان کریں بھائی۔ اچھا جی، اور غلوطہ ان میں سے کن میں سے باعتبار غلطی کیڑی؟ صورت کے فساد کے، وہ یہ ہے کہ لینا شے کی مثال کو شے کی جگہ، ایک ہندی ہے شے، ایک ہندی ہے شے دی تصویر، مثال او تصویر، تے تصویر نو شے دی جگہ رکھ کے تے نتیجہ اصلی کਢنا تے غلطی لگ جاندی، حالانکہ تصویر اور ہوندی ہے، شے خود اور ہوندی ہے، تے شے دی مثال نو شے دی جگہ تے رکھنا تے پھر سگرا کبرا جوڑ کے نتیجہ اصلی کਢنا، یہ تو غلطی لگدی۔ یہ مثال پیچھے بھی آئی سی ایک باری، ویکھ کہ لے مثال النار کی اگ دی تصویر بنی، کی وہ جڑی اگ دی مثال ہے وہ کی شے ہے؟ تصویر نو، اور مثال کیڑی شے ہونی؟ لکڑاں بلدیاں پئیاں نے جی، وہ تو اصلی آگ ہے جی۔ آگ کی مثال کو یہ کہا، یوں نہ کہا کہ انہو مثال النار، بلکہ کہا کہ انہو اے آگ ہے، اگو کبرا نال جوڑ دے دا سچا، وکلو نار محرکن، ہر آگ جلاتی ہے، تو نتیجہ آیا کہ انہو محرکن، یہ بھی جلاتی ہے، حالانکہ غلط ہے۔ سغرے وچ جڑا موضوع ہے نا، سنا سغرے وچ جڑا محمول ہے او مثال دی جگہ تے شے نو آپ رکھ دیتا ہے، سمجھ آئی آپ؟ شے نو آپ رکھا جتوں غلطی لگی ہے کہ شے کی مثال کو شے کی جگہ رکھا تو نتیجہ غلط آ گیا، نتیجہ اور جی پیچھے مثال ایک آئی سی بھی گھوڑے دی تصویر نے ویکھ کے آکھیا بھی یہ گھوڑا ہے تے ہر گھوڑا ہنکدا ہے تے بھی ہنکدا ہے، یہی مثال ہے جی۔ ہاں بھی کیا آکھیا جی؟ اور ان مقامات میں سے نواں مقام ہے کہ شے کی تصویر کو شے کی مثال کو شے کی جگہ لینا، ہاں جیسا اس سے بھی غلطی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آگ کی تصویر دیکھی نا تو کہا کہ یہ نہ کہا کہ انہو مثال النار، یہ نہ کہا بلکہ کہا انہو نار، بے شک یہ آگ ہے، وکل نار محرکن، اور ہر آگ جلانے والی ہے، لہذا یہ بھی جلاتی ہے، غلط ہے۔ حالانکہ اگر ہونا انہو مثال النار وکلو مثال النار لیس بمحرکن فہو لیس بمحرکن، اے کیا صحیح ہے جی؟ اور سورہ میں جو ہے نا وہ شے کی مثال کو شے کی جگہ رکھ دیا تو غلطی آ گئی۔ ان سے لینا شے کی مثال کو شے کی جگہ میں، جیسا کہ تو کہے آگ کی مثال کے لیے کہ انہو نار وکل نار محرکن فہو محرکن، شب ٹو رگا
مثال کو شے کی جگہ جیسا کہ کہے دوں آگ کی مثال تصویر مثال کے لیے انه نار وكل نار محرق فهو محرق وهذا الاشتباه الاشتباه هو الذي احتج به المنكرون للوجود الذهني حيث قالوا لو حصلت الاشياء بانفسها لازم احتراق الذهن عند تصور النار واحترافه عند تصور الجبل واتصافه بالبياد والسواد عند تصورهما وهكذا صبر اے جڑا تیرے ذہن مبارک وچ میں ہیں ادوں ویکھن تھلے کی کر رہے ہیں تیرے ذہن وچ میں ہیں وہ کی شے ہے آج تک منطقی یہ نہیں فیصلہ کر سکے میرے دماغ وچ مولی مدثر ہے وہ کی شے ہے وہ مولی مدثر آپ ہے اندی وہ تصویر ہے اندا وہ ذیلی وجود ہے منطقی شدہ آج تک اسے فیصلے نہیں کر سکے اج تک لڑائی پہ چلتی کتاباں لکھے ہے میں جنہیں پڑھانا سانو استاد پڑھا میں تمہیں پڑھانا تو ٹھوکنا اج تک انہوں کو فیصلہ بھئی آ کتاب ہے نا باہر اے میں ویکھی تو میرے ذہن کوئی شے گئی ہے تصویر گئی کہ کوئی نہیں اے بھی کی شے ہے یہ کتاب آپ ہے یا کہ اندر کوئی ذیلی وجود ہے وہ کی شے ہے اچھا جی ہوں واپس آؤ کہتے ہیں یہ اشتباہ وہ ہے اے جڑا بھی شے کی مثال کو شے کی جگہ رکھنا شے کی مثال کو شے کی جگہ رکھنا ایسے رکھتا مولوی جی کو سمجھتے پے ہو شے کی مثال کو تے نتیجے غلط یہ اشتباہ وہ ہے کہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ انہوں نے جو وجود ذہنی کے منکر ہیں جو میرا جڑی تصویر تیرے ذہن چ نا اوندا نا ہے وجود ذہنی اے وجود خارجی ہے تے جڑا جین میں ہے نا وہ کی ہے چلو جی مینوں گولا مارو ابے ری ذہن چ ہے نہیں کہ نہیں ہے جی وہ جڑے ابے ری اوتھے اس وقت گاں کول کھلوتے ہیں نا وہ وجود خارجی ہے تے جڑا دماغ وچ ہے کی ہے تو وہ جو لوگ وجود ذہنی کے منکر ہیں نا انہوں نے اسی کو دلیل بنایا ہے بھئی وہ شے کے شبے کو شے کی جگہ رکھا شے کے انہاں آکھیا جی کہ وجود ذہنی کوئی نہیں وجود ذہنی آندن اس لیے کہ اگر حاصل ہوں اشیاء خود ذہن میں اگر تو پھر جدوں اگ دا تصور کران گے تے اگ ذہن چ گئی ذہن سڑ جائے دا تے جدوں پہاڑ دا تصور کران گے پہاڑ ذہن چ گیا تے ذہن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دا تے جدوں چٹے رنگ دا تصور کران گے تے ذہن چٹا ہو جائے گا کالے رنگ دا تصور کران گے تے کالا رنگ جائے گا تے ذہن کالا ہو جائے گا اے انہوں نے شاید شبے نو شاید جگہ رکھ دیتا شبے نو رکھ کے تو وجود ذہنی کا انکار کیا بھی وجود ذہنی کوئی نہیں بھی ذہن چ کوئی شے نہیں جی چلو جی اور سنیں ہی بھئی جو لوگ وجود ذہنی کے منکر ہیں کس کے وجود ذہنی کے منکر ہیں انہوں نے اسی کو دلیل بنایا ہے انہوں نے کس کو کہ وہ شے کے شبے کو شے سمجھتے ہیں اب دیکھیں دماغ میں آگ نہیں گئی آگ کا شبہ گیا ہے اس پر انہوں نے آگ والا حکم لگا دیا بھی آگ دی تصویر جائے گی تو ذہن سڑ جائے گا اب دماغ میں پہاڑ نہیں پہاڑ کا شبہ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہاڑ بڑھ گیا بچ تے لہذا اگر وجود ذہن بھی پہاڑ دا ہو تو ذہن پھٹ جانا چاہیے ریزہ ہو جانا چاہیے اسی طرح ذہن میں سفید رنگ تے کالا رنگ نہیں بچ داخل ہو گیا ان کی تصویر گئی ہے تو وہ انہوں نے اس کو اصل سمجھ لیا کہ دماغ کدی چٹا ہوئے گا کدی کالا ہوئے گا کدی نیلا ہوئے گا کدی پیلا ہوئے گا تو یہ مغالطہ ہوگا سنیں ہی چلو جی مانا کریں کہ نا اور یہ اشتباہ وہ ہے کیڑا اشتباہ بھی شے کی مثال کو شے کی جگہ رکھنا تے نتیجہ تے اتے حکم لا دینا اور یہ اشتباہ وہ ہے کہ حجت پکڑی اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو منکر ہیں وجود ذہنی کے کیونکہ انہوں نے کہا ہے اگر
حاصل ہوں اشیاء بے انفسہا بھی شے خود آپ دماغ چلی جائے، حالانکہ شے نہیں جاندی ہوندا شبہ جاندہ ہے، تو لازم آئے گا ذہن کا جل جانا آگ کے تصور کے وقت، اور آگ کا اختراق خرق پھٹ جانا، اور دماغ کا اور ذہن کا پھٹ جانا پہاڑ کے تصور کے وقت، اور ذہن کا متصف ہونا سفیدی کے ساتھ اور سیاہی کے ساتھ، ان دونوں کے تصور کے ساتھ وقت وہاں کذا نے مگا لے چلو جی۔ اور یہ اشتباہ وہ ہے کہ دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو انکار کرنے والے ہیں وجود ذہنی کا اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں اگر حاصل ہو جائے اشیاء بِأَنفُسِہا تو لازم آ جائے گا ذہن کا جلنا آگ کے تصور کے وقت، اور ذہن کا پھٹ جانا پہاڑ کے تصور کے وقت، اور ذہن کا متصف ہونا سفیدی کے ساتھ اور سیاہی کے ساتھ، ان دونوں کے تصور کے وقت، اور اسی طرح محلہ اور پچھلا اشیاء میں عرض کرنے کے گل پوری کر لیں۔ وأنه من باب يأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، يعني أن الإحراق والخرق وغيرهما من العوارض التي تلحق الشيء إذا وجد بوجود أصلي خارجي، وليس من العوارض وجود ذلی یا نسبتی مشدد ہوندی ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے، ابھی انہوں غلطی یہ لگی کہ ما بالعرض کو ما بالذات کی جگہ پکڑ لیے، کس کو؟ کچھ ہی بولنا، ما بالعرض کو ما بالذات کی جگہ پکڑ لیے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جلانا، پھاڑ دینا، رنگ دار کر دینا، یہ عوارض ہیں وہ جو اشیاء کو لاحق ہوتے ہیں جب شے خارج میں اصلی وجود کے ساتھ ہوتی ہے، اصلی خارجی وجود کے ساتھ۔ آگ جب خارج میں اپنے وجود خارجی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی صفت ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ پہاڑ جب 10 من کا پتھر اپنے وجود خارجی کے ساتھ جب ہوتا ہے، کسی کے اوپر گرے تو اس کو وہ پھاڑ دیتا ہے، سنیں۔ اسی طرح رنگ جب خارج میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی کپڑا داخل کریں تو اس میں رنگ آ جاتا ہے، سنیں۔ تو یہ اصل میں شے کے وجود اصلی خارجی کی صفتیں ہیں، اور ان کو جو اس کا وجود ذلی ذہنی ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ۔ تو یہاں سے مغالطہ لگے، یہاں سے نہیں سمجھ ہوتی بھی شے جو خارج میں پائی جائے اپنے اصلی وجود کے ساتھ، اس کے اپنے مطالب ہیں، اس کے اثار ہیں، اس کے احکام ہیں، تو جب وہ دوسری جگہ یعنی ذہن میں وہ شے پائی جائے تو وہ جو خارج میں اس کے احکام ہیں وہ سارے وہاں تو ثابت نہیں ہوتے، وہاں تو ثابت نہیں ہوتے۔ اور حل اس کا یہ ہے کہ یہ انہو کہ یہ لینا ما بالعرض کو ما بالذات کی جگہ کے باب سے ہے، اینج شرارت کی تھی نے، یعنی ہن وضاحت یعنی یہ بات جلانا اور پھاڑنا اور ان کے علاوہ عوارض سے، وہ عوارض جو لاحق ہوتے ہیں شے کو جب پائی جائے شے وجود اصلی خارجی کے ساتھ، اور نہیں ہے یہ کیڑا ساڑنا پھاڑنا رنگ چاڑنا عوارض سے، کس کے لیے؟ وجود ذلی ذہنی کے لیے۔ تو وجود خارجی والے آثار ثابت کر دیے کس کے لیے؟ وجود ذلی ذہنی کے لیے۔ یہ مغالطہ ہے جی۔ ہاں بھی شابہ۔ حال اس کا یہ ہے کہ یہ ما بالعرض کے لینا، ما بالعرض کو لینا ما بالذات کی جگہ کے باب سے ہے یہ شرارت، یعنی یہ بات کہ جلانا اور پھاڑنا اور ان دونوں کا کے علاوہ اور رنگ سا کالا چڑھ گیا چٹا چڑھ گیا، عوارض سے وہ عوارض جو لاحق ہوتے ہیں شے کو وجود اصلی خارجی کے ساتھ، اور نہیں عوارض سے وجود اصلی اور نہیں ہے عوارض سے کس کے لیے؟ وجود ذلی ذہنی کے عوارض سے نہیں ہے کہ جو آگ کا وجود ذہنی ہے
وہ بھی جلاتا ہے، جو پہاڑ کا وجود ذہنی ہے وہ بھی پھاڑتا ہے، جو سفید رنگ کا وجود ذہنی ہے وہ بھی سفید رنگ چڑھاتا ہے، یہ ان کے وارث سے نہیں ہے۔ سنی ہوں گل، اب واپس چلو یار ایک بار جلدی کرو اور دھیان کرنا جو ہے او جان اس بات کو کہ حکماء وغیرہ ہم متفق ہے اس پر کہ نار مثلاً اس کے لیے وجود ہے جس کے ساتھ مترتب ہیں اس پر اس کے احکام اور صادر ہیں اس وجود سے آگ کے آثار کیڑے ساڑنا، روشنی دینا وغیرہ، سردی لگی ہوئے تو گرمی دینا کہ کوئی نہیں دینا، اور یہ اس آگ کا وجود خارجی عینی ہے، یہ اس کا خارجی عینی ہے۔ اور بیماری جس لئے چولہا چل رہا ہوتا نظر نہیں جاؤں جی اے اگ دا کی ہے انہیں بھی نہیں پتہ۔ اچھا توجہ، اور یہ تو گل ٹھیک ہے بھی ایویں پہاڑ خارج وچ ان دے اپنے احکام نے، ہر شے جو کچھ خارج ہے جو انہوں دے اپنے احکام نے۔ اختلاف ہے اس بارے میں کہ آگ کے لیے ایک وجود اور بھی ہے، وجود خارجی کا غیر، یا کہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجود بھی ہے یا کہ کوئی نہیں۔ پس گئے حکماء اس بات کی طرف کہ آگ کے لیے وجود ذہنی بھی ہے، وجود ذہنی بھی ہے، او جیڑے آگ دے بارے چ سمجھائی دا ہے بھئی آگ ایک شے وے جیڑی ساڑ دیندی ہے، کچی شے نو پکا دیندی ہے، سردی لگی ہوئے تے اگ تاپی دی ہے، اور یار لیا پرالی اگ لاؤ اگ سیکیے، اے سارا کچھ ذہن میں کچھ ہے تے آکھے کہ کوئی نہیں۔ تو بے وجود ذہنی بھی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقال لہو الوجود الذلی، اس وجود ذہنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذلی۔ انہاں اس تے دلیل دیتی ہے کہ ویکھو اسی سمجھان لگے آنے بے ممتنع خارج میں کوئی نہیں ہے، اجتماع نقیضین محال ہے، اجتماع ضدین محال ہے، حالانکہ خارج وچ نہ اجتماع نقیضین خارج وچ کوئی نہیں، ممتنع خارج وچ کوئی نہیں، اجتماع نقیضین اجتماع ضدین کوئی نہیں، اس دے باوجود اسی سمجھانے ہاں کہ کوئی نہیں۔ یہ کیڑی شے نال سمجھا رہے ہیں جڑی ساڈے ذہن وچ کی ہے؟ ذہن وچ، لہذا ذہن وچ کچھ شے ہوندی ہے، ذہن وچ دسو ایڈے وڈے وڈے حکیم ہو کے سرولے نو فسن ذہن وچ کچھ ہے بھی کوئی نہیں، اندازہ لاؤ۔ سنیں ہم ان پر حکم لگاتے ہیں، لہذا حالانکہ ان کے لیے خارج میں کوئی وجود نہیں، لہذا ضروری ہے کہ ذہن میں کوئی چیز ہو، یہی ہمارا مطلوب ہے، ثابت ہو گیا جو ڈانگ لگ گئی۔ اور اعتراض کرتے ہیں متکلمون جو نفی کرتے ہیں کہ اس کی وجود ذہنی کی، وہ کو ساری گلاں لکھیاں نے، خلاصہ ہے کہ ذہن میں کچھ ہے نہ آوت علم کتنے پہ، علم کی پٹھ جُندا ہے کتنے ہوں ذہن جہاں ابے نو ویکھیا تو پتہ لگ گیا یہی ابا ہے، وہ ذہن کو تصویر ہے کہ کوئی نہیں، تو انہوں کوئی شاید منو کوئی شاید ہے، چلو آخو جی کہ ذہن میں شے ہے، یہ نہیں چاکھو جی بے وجود ذلی نہیں، وجود جڑا نا او ذہنی نہیں، تصویر نہیں، کوئی شاید ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ اور میں تو ویڑا پہ تصویر کو جاندی بھی دماغ ہے جی، جو کوئی شاید جاندی بھی شاید ہے، کوئی تو ہے نا جی، بے مان لو انہوں کی سیاپا پایا جی کدوں دے ٹورے اس رولے تک تک نہیں نکلیا، ہاں بھی شاپا۔ اے ویش وہ صرف دو لفظ نے، حصول الاشیاء بانفسها، حصول الاشیاء باشباہہا، اے دو لفظ نے منطقیاں دے کی حصول الاشیاء، اشیاء اے مضاف مضاف کوئی کہنا حصول اشیاء بانفسها، حصول الاشیاء اشباہ، اشباہ جمع شبہ نے، بھئی دماغ شے جڑی حاصل ہے وہ خود شے آپ جاندی ہے یا اندہ شبہ جاندہ ہے، دو نظریے نے، سنتے پہ اے دو جملے کیڑے؟ حصول الاشیاء بانفسها، حصول الاشیاء باشباہہا، بھئی شے جڑی ذہن وچ حاصل ہے، مولوی عثمان دے ذہن وچ جڑا ٹول پلازا حاصل ہے وہ پورا ٹول پلازا آپ حاصل ہے یا اندہ کوئی شبہ حاصل ہے جی، اندے جاج تک پھٹا نہیں مک سکے، اس آکے میرا کھوتے نو پتہ پیر مار دے بارش ہوندی روے تو فلسفے پڑھن میں، چلو جی
بشبہ ومنها أخذ جزء العلة مكان العلة كما إذا حمل ਇਹ ਗੱਲ کو سمجھ آئی جی دو لفظ یاد رکھے جی ਇਹਨਾਂ کو شرح تہذیب وچ کتب وچ لوڑ دینی جی کسی اور جگہ اے پاکی کتاباں پھر علماء کدے کدے جملہ لیکچر دے پتہ لگا تھا منطق پڑھی ہے پھر بچے وہ جی گل لکھ دیندے نے جی اے دسنے واسطے جی كما إذا حمل 70 رجلا حجرا ثقيلا 70 فرسخا مثلا فيتوهم أن الواحد منهم يحمله فرسخا واحدا آدھے نے اور مغالطہ یوں لگتا ہے کہ علت کی جو جز ہے علت کی اس کو پوری علت کی جگہ رکھ دینا ایک کام پوری علت کرتی ہے ایک کام پوری علت کرتی ہے اس علت کی جز کو پوری علت کی جگہ رکھ کر کہنا کہ یہ جز بھی یہ کام کر لیتی ہے یہاں سے مغالطہ لگتا ہے یہاں سے ہاں جی کیا کیا جی اور 10واں مقام ہے کہ مقام کو نہیں ہو غلطی او من حیث صورت او بلاوی علت کی جگہ پر علت کی جز کو علت کی جز کو علت کی جگہ رکھنا علت کی جز کو علت کی جگہ رکھنا علت کی جز کو علت کی جگہ رکھنا انہوں دی مثال ہی پتھر وڈا سارا 70 بندے مل کے چکن تے چکیندہ ہے تے 70 فرسخ تک انہوں لے جاندے نے کتنے تک 70 بندے ایک پتھر چکدے نے پارا تے کتوں تک لے جاندے نے 70 فرسخ تک اے ہن 70 بندے پورے علت ہے کندے واسطے پتھر چکنے واسطے تے 70 فرسخ تک لے جانے واسطے ہن ان دی جز نو بکھریاں کر دیو جدو 70 بندے مل کے 70 فرسخ تک لے جاندے نے تے لہذا ہر ایک دے حصے وچ ایک ایک فرسخ آیا لہذا اس پتھر کو ایک بندہ اٹھا کر ایک فرسخ تک لے جائے گا حالہ اس باجے کو ہلنا بھی نہیں کلے کو وہ اینا پارا ہے جی سمجھی جی ہن اے وے کہ پوری علت ہے نا کون 70 بندے انہاں وچ جوز ایک بندہ جدو 70 بندے 70 فرسخ تک مولوی جی لے گئے کیا کہہ لہذا ایک بندہ ایک فرسخ تک لے جا سکتا ہے حالانکہ ان کلے کو حل بھی نہیں سکتا اینج کر کے مغالطہ لگا جی کیا کیا بھائی جیسے 70 بندے مل کر ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور 70 فرسخ تک لے جاتے ہیں یہ پوری علت ہے کون 70 بندے ملتے ہیں تو وہ اٹھایا جاتا ہے پھر اس کو 70 فرسخ تک لے جاتے ہیں تو اس کی علت کی ایک جز کو یعنی ایک شخص اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کیونکہ یہ 70 فرسخ تک لے گئے تو جب تقسیم کریں گے تو ایک ایک فرسخ آتا ہے لہذا ایک بندہ جو علت کی جز ہے 70واں حصہ وہ اس کو اٹھا کر ایک فرسخ لے جائیں گے حالانکہ اتنے بڑے پتھر کو وہ ہلا بھی نہیں سکتا جائے کہ اس کو لے جائے جی تو یہاں سے مغالطہ لگا کہ علت کی جز کو علت کی جگہ رکھنا اور ان سے کن سے مغالطہ کس اعتبار سے امتحان رکھنا پھر بھول جاندی گل لینا علت کی جز کو علت کی جگہ جیسا کہ جب اٹھائیں 70 بندے بھاری پتھر 70 فرسخ تک مثلا ایک مثال بنائیے پس وہم کی مثلا بھی کوئی اور مثال بنا لو وہم کی پس وہم کیا جائے اس بات کا کہ ایک ان سے اٹھائے گا اس کو ایک فرسخ اور ان میں سے لینا علت کی جز کا علت کی جگہ جیسا کہ جب اٹھایا 70 رجل نے بھاری پتھر کو 70 فرسخ تک مثلا پس وہم کیا جائے یہ کہ ایک ان میں سے اٹھاتا ہے اس کو ایک فرسخ تک ہاں جی سر ومنها اجراء طريق الاولويه عند الاختلاف كما تقول الانسان ليس باولى باضافه نفس الناطقه من العصفور بعد ما اشترك في الحيوانيه اور مغالطہ اولویت کے طریقے کو جاری کر دینا اختلاف کے وقت جب اختلاف ہو جائے تو کس کو جاری کر دینا اولویت کے طریقے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر یہ بھی تو طریقے اولا کر سکتے انج ٹھوک دینا ایویں انے باج سنیں نا جی اندا جی ابا تے میرا ابا دا بڑا عالم ہو سکتا ایویں ان دی مثال دیندے نے اے ویکھ درو یہ دلیل دینی
کہ چڑی تے انسان دوویں حیوان ہونے وچ شریک نے. چڑی انسان تو ہے حیوان شریک. کہ کوئی نہیں. تے جے انسان جڑا ہے نا جی اندے وچ نفس ناطقہ ہے تے پھر چڑی ج بطری کی اولا ہے کیونکہ دوویں حیوان ہونے شریک نے. دوویں شریک نے. ایک ابے دے پتر نے تے پھر دوواں چ جیندے چاہتے ہیں بطری کے اولا ہونا چاہیے. حالانکہ پٹھی گل نہیں. ضروری نہیں کہ کلی کے جو افراد ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہاں بھی شابہ. مثلا جیسے انسان ہے یہ انسان اور عصفور یہ حیوان ہونے میں حیوانیت میں شریک ہیں. دونوں حیوان ہیں. تو چونکہ انسان کے لیے نفس ناطقہ ہے اور قوت دراکہ عقل یار تو جب انسان کے لیے عقل ہے تو پھر چڑی کے لیے بھی ہونی چاہیے. بطری کی اولا ہونی چاہیے. اس لیے کہ دونوں برابر ہیں. شریک ہے. الٹ ہو گئے تھے. اور ان سے اور ان سے جاری کرنا جاری کرنا اولویت کا طریقہ اولویت کا طریقہ. اختلاف کے وقت بھئی جدو کسی گل اختلاف ہو گیا کیا دونوں فلانی شاید شریک نے اگر یہ تیرا ابا انج کر سکتا میرا ابا بطری کے اولا کر سکتا انج ٹھوک دینا. جیسا کہ ہاں ٹھیک جیسا کہ کہے تو انسان نہیں ہے اولا نفس ناطقہ کی نسبت سے چڑیا سے بعد اس کے کہ شریک ہیں وہ دونوں حیوانیت میں